باہر جنگل کے کنارے ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام بخشو تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے بندر کے جس کا نام چندو تھا۔ بخشو نے چندو کو بچپن میں پالا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے۔ چندو ایک نہایت چالاک اور ہوشیار بندر تھا جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ کبھی درختوں پر کھیلتا، کبھی دریا میں چھلانگ لگاتا اور کبھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے کرتبات کرتا رہتا تھا۔ بخشو ایک غریب آدمی تھا تو کھانے پینے کی پریشانی ہی رہتی تھی۔ نہ تو اس کے پاس اچھے کپڑے تھے، وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا اور جو کپڑے ملتے وہ پہن لیتا تھا۔ اس کی جھونپڑی جنگل کے بیچ درختوں میں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ تھا بڑا محنتی اور ایماندار آدمی۔ نہیں کبھی کبھار اپنی حالت پر شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بندر کے ساتھ خوش رہتا اور دن رات اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں گزار دیا کرتا تھا۔ بخشو دریا کے پاس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ وہ شہر جائے اور اپنے بندر چندوں کی چالاکیاں دکھا کر لوگوں سے پیسے کمائے اور ان پیسوں کو اپنی زندگی بہتر کرنے میں خرچ کرے۔ تو اگلی صبح چندو اور بخشو شہر کی جانب چل پڑے۔ وہاں ایک جگہ پر دیکھا تو لوگوں کی بہت بھیڑ تھی۔ تو بخشو نے سمجھا کہ یار اب یہاں اپنے بندر کا تماشا دکھانا چاہیے۔ تو بخشو نے چندو کو اشارہ کیا تو چالاک بندر نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور اپنے کرتبات دکھانے شروع کر دیے۔ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوئی تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اس کی حرکتیں دیکھ کر۔ لوگوں کو چندو کا تماشا بہت پسند آیا۔ اس دن بخشو کو اچھے خاصی رقم اکٹھی ہو گئی اور وہ لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ جگہ جگہ جا کر اپنے چالاک بندر چندو کا تماشا لوگوں کو دکھایا کرتا اور لوگ اس تماشے کو خوب پسند کیا کرتے تھے اور چندو کے حالات بھی بدلنے لگے۔ اس کی مشکل زندگی میں آسانیاں آنے لگی اور جو کھانے پینے کا مسئلہ رہتا تھا کبھی کھایا کبھی نہیں وہ بھی مسئلہ حل ہونے لگا۔ چندو نے اپنے گھر میں بہت سا کھانے کا سامان اکٹھا کر لیا۔ بخشو چندو سے بہت خوش تھا اور وہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اپنے گھر کی حالت کو ٹھیک کیا اور جو چیزیں ضرورت مرہ کی تھی وہ بازار سے خرید کر لائے۔ جب بخشو چندو کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ یہ تماشے والا کام چھوڑ کر کوئی اچھا سا کاروبار شروع کرے۔ تو بخشو نے چندو سے پوچھا کہ یار چندو کیوں نہ ہم کوئی کاروبار شروع کریں؟ پاس ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کچھ چھوٹی موٹی دکان دے کر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سبزی کا کام شروع کرتے ہیں۔ بخشو کی بات سن کر چندو نے بھی سر ہلا دیا۔ ان دونوں نے گاؤں میں ایک سبزی کی دکان ڈال لی۔ گاؤں میں جو کہ سبزی کی کوئی دکان نہیں تھی تو سب گاؤں والے وہاں سے سبزی خریدا کرتے تھے۔ چند ہی دنوں میں بخشو کی سبزی کی دکان چل پڑی اور بخشو منافع بخش کاروبار کا مالک بن گیا۔ وہ روزانہ تازی سبزی لاتا اور گاؤں والوں کو بیچتا اور شام کو اپنے گھر واپس جاتا۔ اس طرح بخشو نے اپنی مشکل اور کٹھن زندگی کو ایک آسان زندگی میں بدل ڈالا، صرف اپنی مسلسل کوشش کی وجہ سے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کوشش کرے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ مقصد اس کی کوشش کا ہے، اس کی نیت صاف ہوگی تو منزل بھی آسان ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔